الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ذوالوقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، واجب الرسول قابل احترام اسلامی روحانی ماحول اس بات تو معذرت ہوئی ہے کہ میرا نام اشتہار نہیں، یہ بات کوئی قابل معذرت نہیں. اشتہار ہونا ضروری نہیں، اشتہار تے نام ہونا ضروری نہیں. یہ ساری چیزاں تو بالا ہو کے توحید و سنت کا کام کرنا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. نام چھوٹا ہے نام بڑا ہو، اس دی پرواہ کیتے بغیر، اور ایک بیماری ہے اس تو دور رہنا چاہیے. جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھیا تھی نا خسرو پرویز، تو اس خط نو پھاڑیا سی نبی علیہ السلام دے خط مبارک، کہ اس نے اکڑ کے نخرج تکبر کے بات کہی سی، کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھے. دنیا نے دیکھا اس کا نام مٹ گیا، اور رسول اللہ کا نام آج بھی ہے اور قیامت تک رہے. ان چیزوں سے بالا ہو کے کام کریں. دوسری بات، کس مسجد کے ساتھ میرا تاریخ وابستہ ہے کہ میں یہاں 99 اور 90 میں خطیب رہا، یہاں جمعہ پڑھاتا رہا. محترم بلال صاحب کے والد محترم بزرگ ہمارے اسماعیل صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہ چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، مائیں بہنیں اور مرد حضرات ایک ہی حال میں، پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھی. وہ منظر بھی ہم نے یہاں دیکھا. اللہ تعالیٰ سارے ان بزرگوں کے جنت میں درجات بلند فرمائے جو فوت ہو چکے، اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں کام کرنے کی توفیق بخش. تیسری بات کہ ایسے جو صاحب نام لے کے گئے ہیں قاری صاحب، کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ. آپ بے فکر ہو کے رہے، ہم یہاں سے نام واپس لے کے جائیں گے انشاءاللہ. آپ بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہوتا. اور اگر کچھ ہو جائے تو جیل سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں وہاں جیل کچھ نہیں ہوتا، وہاں کھانا بھی ملتا ہے.
روٹی چھوٹی ملتی ہے، اور ایک فخر بھی ہوتا ہے جدو بندہ جیل جائے نا تو جڑے اتنے پرانے بیٹھے ہوتے نا جیل وچ، وہ سارے پوچھتے ہیں بھائی کیویں آئے ہیں، اج پہلے دن ہی اتوں آئے ہیں تو کیویں آئے ہیں، تو کوئی آندا ہے میں قتل کر آیا، کوئی آندا ہے میں زنا کر آیا، کوئی آندا میں چوری کر آیا۔ کتنے مبارک حسن قاری صاحب جدو کل جا سن تے فرماسن میں قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی، قرآن و سنت بیان کیتا ہے، اس واسطے میں جیل آیا۔ تو پھر بھی انشاءاللہ گردن بلند ہونی ہے، تھلے دے کوئی نہیں آؤ، ہاں دعا کرو اللہ لے جائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ میں تو دو چار گزارشات اس بات کی تھی، میں دوسرا جاگ جاؤ۔ اس وقت ملکی حالات انتہائی گمبھیر ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جس کو قابل بیان نہیں ہے۔ خاص کر انہوں کا نام لے گیا، انہوں نے آخر لکا دو، جاؤ جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ سب سے اس وقت اہم مسئلہ جو ہے ان پر چند گزارشات کرتے ہیں، نہ چکے اونج نہیں تھے پھر کڑی لوڑ ہے کھپڑ دی گھنٹہ ڈیڑھ، چند باتیں کرتے۔ سب سے اہم اس وقت جو مسئلہ ہے وہ عظمت صحابہ کا رضوان اللہ علیہ وسلم۔ پوری پلاننگ کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام کو، ایمان کو مشکوک بنانے کی ناکام کوشش جاری ہے۔ ہم نے بحیثیت مسلمان اور اہل سنہ ہونے کے، اہل الحدیث اہل سنہ ہونے کے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحابہ کی عزت عظمت دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رکھیں۔ صحابہ ہمارا ایمان ہے اور وہی اسلام ہے، سارے دین کے گواہ صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو ایک حدیث رسول بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ گویا سارا دین کن کی امانت، دیانت، صداقت، فقاہت، عدالت پہ کھڑا ہے، وہ صحابہ کرام۔ دشمنان اسلام کی یہ خواہش ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ایمان کو اتنا مشکوک کر دیا جائے، جب ان کی ذات ایمان مشکوک ہو جائے گا تو اسلام مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام پر اتنا کامل ایمان یقین ہو کہ اگر دوپہر کے سورج کی روشنی میں کوئی شک نہیں تو اس سے زیادہ صحابہ کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ پھر ایمان کس کا؟ جس کو سرے سے ہی، بنیاد سے ہی انکار کا سلسلہ جاری ہے کہ سیدنا صدیق کو موضوع بنایا جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں پرسوں ان کی یوم وفات 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کی ایمان کو مشکوک بنایا جا رہا ہے کہ یہ بات باور کرائی جائے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نعوذ باللہ مسلمان نہیں، مگر صدیق مسلمان نہیں۔ پہلے لڑائی ہوتی تھی کہ فلاں فرقہ مسلمان ہے یا نہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں کافر نہ کہو، توجہ ہے کہ ہمیں کافر نہ کہو۔ اس سے ملک میں فرقہ واریت پھیلتی ہے، لڑائی پھیلتی ہے، جھگڑا پھیلتا ہے۔ میں کہتا ہوں بس تمہیں کافر کہنے سے فرقہ واریت پھیلتی ہے تو صدیق کو کافر کہنے سے مجھے بتاؤ، تمہیں کافر کہنا آسان ہے یا صدیق کے بارے میں یہ الفاظ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لہٰذا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام صدیق ہے۔
اللہ کی قسم صدیق کو جتنا پڑھے جتنی ان کی شان بیان کرے اتنا ہی کم ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح البخاری کی حدیث، اور صحیح البخاری کو جانتے ہو، توجہ ہے ماشاءاللہ، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور صحیح البخاری وہ حدیث کی کتاب ہے جو قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی مسلمانوں کی اہل و سنت کی کتاب ہے حدیث کی۔ وہ کون سی ہے؟ صحیح البخاری۔ صحیح البخاری جو ہے نا، اس کی ساری احادیث جتنی بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سند سے بیان کی ہے، ساری کی ساری صحیح ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح البخاری۔ صحیح البخاری کی یہ عظمت ہے کہ اگر کسی بندے کی مسئلے کی دلیل بخاری میں ہو تو وہ ممبر پہ بڑے وثوق سے کہتا ہے کہ میری دلیل بخاری میں ہے، میری دلیل بخاری میں ہے۔ یہ شان اللہ نے بخاری کو بخشی ہے۔ لہذا صحیح البخاری کے اندر توجہ فرمائیے، حدیث موجود ہے، اور صحیح البخاری کا مقام، عزت، عظمت آپ نے جان لی، سان لی، اور ایک نشانی بھی پلے باندھ لیں۔ جو بندہ صحیح البخاری کی تحقیر کرے، اس کی عزت عظمت کی شان گھٹانے کی کوشش کرے، اس کی حیثیت کو گرانے کی کوشش کرے، یاد رکھنا وہ بندہ اسلام کو گرا رہا ہے۔ اس بندے کے سوائے گمراہی کے اس کے پلے کچھ نہیں آئے گا، اور نہ آج تک اس کے پلے کوئی آیا ہے اور نہ کچھ آئے گا۔ بخاری انشاءاللہ قیامت تک چمکتی اور دمکتی رہے گی۔ بخاری شریف کی ساری حدیث صحیح ہے، ساری، کوئی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے۔ جتنی بھی امام بخاری نے اپنی حدیث جو اصل موضوع ہے بخاری کا، جو انہوں نے صحیح اپنی سند سے لکھی ہے، ساری کی ساری صحیح ہے۔ جو رسول اللہ کی حدیث ہے، جو مرفوع ہے، وہ ساری کی ساری سچ اور صحیح ہے۔ حتیٰ کہ علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ صحیح البخاری میں کوئی ضعیف روایت حدیث ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے، اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ دے تو طلاق ہوگی یا نہیں، علماء کا اتفاق ہے اس بندے کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ صحیح البخاری میں کوئی حدیث صحیح ضعیف نہیں ہے، ساری کی ساری احادیث صحیح ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی علماء کا اتفاق ہے کہ جب آپ حدیث پیش کریں ابو داؤد سے تو آپ کہیں یہ ابو داؤد میں حدیث ہے اور صحیح ہے، یہ حدیث سنن نسائی میں ہے اور صحیح ہے، یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے اور صحیح ہے، یہ ابن ماجہ میں ہے اور صحیح ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح ہے، یہ موطا مالک کی حدیث ہے اور صحیح ہے۔ حدیث بھی پڑھے اور ساتھ اس کی صحت، اس کا حکم بھی بیان کرے۔ لیکن بخاری و مسلم میں جب حدیث آ جائے صرف کہیں بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، حکم بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ بخاری کی ساری حدیث صحیح ہے، مسلم کی ساری حدیث صحیح ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، کبھی بھی کسی شخص کے گیڑے اور فتنے میں نہ آنا کہ صحیح البخاری کے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ عقل کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف حدیث نہیں ہو سکتی، اگر کسی کی عقل کے خلاف ہے تو وہ عقل کا علاج کرائے۔ قرآن بھی سچا ہے اور محمد مصطفیٰ کی ہر حدیث بھی سچی ہے، اس میں کوئی شبہ، کوئی شک نہیں ہے۔ اگلی بات سنیے، بخاری کی حدیث ہے۔ جس صدیق کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ صدیق کیا فرماتے ہیں، اس کی رسول اللہ نے شان کیا پڑھی ہے، بیان کیا کی ہے۔ فرما لوگوں، میں ابو بکر کے احسانات کے بدلے میں محمد نہیں دے سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ نہیں دے سکے تو اور کون ہے؟ رسول اللہ یہ شان پڑھیں اور یہ بیان کریں کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا، قیامت والے رب دے گا صدیق کے احسانات کے بدلے میں محمد مصطفیٰ نہیں دے سکا۔ جو اپنے رسول کا محسن ہو اسے گالیاں دیتے ہیں، وہ تو ہمارے رسول کا محسن ہے، وہ اسلام کا محسن ہے۔ کون؟ ابو بکر، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے اہم اس وقت جو بات چل رہی ہے وہ صدیق کی عزت کا اور صحابہ کی عزت کا قانون زیر باس ہے۔ پنجاب اسمبلی سے یہ بل منظور ہو چکا ہے، گورنر پنجاب کے دستخط ہونا باقی ہے۔
جب یہ قانون پر دستخط ہو جائیں گے تو ملک کا یہ قانون بن جائے گا کہ صدیق کی شان کے خلاف کوئی جملہ بندہ نہیں کہہ سکتا، اور انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا، انشاءاللہ بن کے رہے گا، بن رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بن کے رہے گا۔ اس کے پیچھے بہت سارے علماء کی اور عوام الناس کی کوششیں ہیں، جس کی جتنی کوشش ہے دعا کریں اللہ قبول فرما لے، اور صحابہ کی عزت ہماری زندگی میں اس کے فریرے بلند ہو جائے، اور صحابہ کرام کی شان، ایمان اور صفاحت، عدالت جو ہے امت کے ایک ایک فرد تک پہنچ جائے کہ صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہماری جان ہے، ان پر جان قربان ہو سکتی ہے لیکن صحابہ کرام کی عزت عظمت پر انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ صحابہ کرام کی شان پر بھائی قرآن پاک میں 616 آیات موجود ہیں، ان کی شان میں، قرآن پاک میں صحابہ کی شان پر، اور نبی علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی طرف تم نے برے انداز میں اشارہ بھی نہیں کرنا۔ سوبو تسوبو، سبابہ، یہ انگلی ہے نا جس کو سبابہ کہتے ہیں، جس کا نماز میں اشارہ کیا جاتا ہے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی طرف ایسے بھی نہیں کرنا کہ یہ ایسے، نہ، برا نہیں کہنا، گالیاں نہیں دینی، توہین نہیں کرنی۔ ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، توجہ ہے، گل سمجھ آتی بھائی؟ ہاتھ چکو بلا جنہاں نہیں سمجھ آ رہی، ان سارے نہ آ رہی نا، پھر توجہ کر کے پڑھی۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ پتہ ہے تم خلاصہ کی، ذرا تصوراتی دنیا جاؤ، ساری کائنات میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے میں سمجھو ساری دنیا کھڑی ہے، سارے انسان کھڑے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس طرف تشریف فرما، پوری امت اس طرف، اور نبی علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ ہے میری امت لوگو میرے ہاتھاں لویکھو، توجہ ہے، ساری امت رسول اللہ کی اس طرف کھڑی ہے۔ تصور وچ لاؤ کہ اول تاخر جتنی امت ہے حضور کی ساری ایک طرف کھڑی ہے اور دوسری طرف صرف رسول اللہ ہے، اور پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ اللہ فی اصحابی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، عزت، عظمت ذرا ذہن اندر بٹھاؤ، پھر یہ حدیث سمجھ آئے گی۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑا سا شعور، تھوڑا سا خیال فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا مقام و شان، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ اگر میں سمجھ نہیں آئی، کوئی بیٹا ہوئے تے بیٹے تو بندہ ہوئے تنگ تے باپ ہو دے سامنے ہاتھ چا جوڑے کہ یار پتر ہے تو تے میرے ہاتھ ہل ویکھ لے، تے جڑا بندہ کول کھلوے گا کہے گا یار تنو کی ہویا ہے، تیرے ویدا نہیں پہ تیرے سامنے کون پہ ہاتھ جوڑ دے، تیرا ابا ہاتھ جوڑ رہے، تیرا پیو ہاتھ جوڑ رہے، تیرا باپ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہے، ہجے بھی تنو حیا نہیں آئی۔ اس بات میں تصور رکھ ہوں ذرا سوچو، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ ہے میری امت لوگو، میں تھوڑا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھوڑا مرشد، تھوڑا نبی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ ہے میری امت لوگو، میں دنیا تو چلا جاؤں گا لیکن ایک میری نصیحت پیغام سن لو۔ یا رسول اللہ فرمائیے، فرما اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی،
اللہ اللہ فی اصحابی، تین باری حضور نے فرمایا میں اللہ دا واسطہ پانا میرے صحابہ نو برا نہ کہنا۔ رسول اللہ فرما میرے ہاتھوں کی طرف دیکھو، میں محمد ہو کے ساری کائنات سے اعلیٰ ہو کے واسطہ ڈالتا ہوں اللہ کا کہ میرے جانے کے بعد میری جماعت کو برا نہ کہنا۔ کوئی ہے جڑا ہن کہے رافضیہ نو وہ کون ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ فی اصحابی؟ ویسے تسی سوچو کہ 1400 سال گزر گئے، کتنا بد نصیب ہے گروہ وہ جس کو ساری دنیا سے برے وہی نظر آئے ہیں۔ 1400 سال بعد ان پر تان جاری ہے، یعنی 1400 سال برا کہن لئی انہیں کوئی نہیں ملا سوائے صدیق رضی اللہ عنہ۔ دنیا میں بڑے بڑے سکھ موجود ہیں، کافر موجود ہے، ہندو موجود ہے، ٹرمپ موجود ہے، بش موجود ہے، واجپائی موجود ہے، مودی موجود ہے، منموہن سنگھ موجود ہے، کھتری موجود ہیں، مجوسی موجود ہے، بدھ مت موجود ہے، اور جڑا وہ میکرون کی جڑا وہ فرانس کا بدبخت ملعون صدر موجود ہے، سارے گستاخ موجود ہے، لیکن کیسی بری قوم ہے جو سب کو چھوڑ کے اپنے رسول کے پہلے محسن کو برا کہہ رہی ہے۔ تو پھر قرآن کیوں نہ پڑھے؟ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ فرماتا ہے لعنت ہے ان لوگوں پر جو انہیں برا کہتے ہیں جنہیں کبھی برائی کا سوچا ہی نہیں۔ حدیث ہے صحیح البخاری میں۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، ہاں تسی بھی بولو، یہ جو سوال والے روٹی شوٹی کھا کے آئے ہو، قریب آ کے بیٹھو، پیچھے کیوں بیٹھے ہو؟ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، بولو شاباش، تسی اشاعت میں ویکھن لگا تسی نہیں بولے۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جدو الزام لگیا ہے توجہ فرمانا، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دل محبوب جی تواڈے حجرے اندر تواڈے گھر پاک اندر او محبت او پیار جڑا میرے نال ہے سی من محسوس ہوندا ہے، او دے اندر کوئی فرق محسوس ہوندا ہے؟ اس مسجد کا نام بھی اس وقت تو عائشہ ہوتا تھا، اچھا سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا اگر اجازت دیو میں اپنے باپ دے گھر والی چلی جاواں، اجازت دیو میں اپنے باپ دے گھر والی چلی جاواں۔ مسجد نبی دے اس طرف سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رسول رحمت دا حجرہ پاک، اس طرف سیدنا صدیق دا گھر رہے، ایتھو جان واسطے اس طرف اجازت منگ رہی نے اپنے محبوب علیہ السلام کولوں، محبوب جی اجازت دیو میں اپنے ابے دے گھر چلی جاواں، جو پیار محبت دے انداز نہیں رہے پھر اتنے میں رہ کے کی کرنا ہے، من جان دیو۔ آپ نے فرمایا عائشہ جانا چاہے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اماں جی عائشہ نے اجازت ملی ہے، آپ اپنے باپ دے گھر اندر داخل ہوئی آنے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان دے چھت دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، امی عائشہ اندر داخل ہوئی ہے، اپنے والدہ محترمہ سیدہ ام رومان مو ملیاں نے ساری بات پوچھی ہے کہ میرے بارے ہے طوفان بدتمیزی برپا ہویا ہے مدینہ پاک اندر، اس
شہر اندر منافقہ نے کافرہ نے منافقہ نے ساڑھے بارے صدیق دموں قدوں دا نشانہ بنایا گیا کیڑا کافر ہے جنہیں صدیق نو معاف کیتا ہوئے ابو جہل بھی صدیق دے خلاف رہا عتبہ بھی صدیق دے خلاف رہا ہے شیبہ بھی صدیق دے خلاف رہا ہے امیہ بھی صدیق دے خلاف رہا ہے عبداللہ بن امیہ منافق جڑا ہے وہ بھی خلاف رہا ہے کوئی کافر دنیا جیسا نہیں آیا جڑا صدیق نال پیار کرے صدیق نال محبت کرے صدیق دا ادب و احترام کرے اور کوئی مسلمان ایسا نہیں آیا جو صدیق کا حیا نہ کرے ناراض تو نہیں ہو رہے ہو جاؤ کی کر لو گے آج تو سن لو سیدنا صدیق جب تک توڑے منہ جو رضی اللہ آپ پہ نہیں نکلنا بس نہیں میں کرنی سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام دے چھتوں دے قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں تھلے اممہ جی پہنچی نے اپنی ماں سیدہ ام رومان دے گولے باس چاہ جاری ہے سیدہ عائشہ رو رہی نے رون دی آواز اتے ہو جائے جناب چھت دے پہنچی ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلاوت چھوڑ کے اتوں جھاک کے فرمایا ام رومان نو کون رو رہا ہے فرمایا عائشہ آ گئی رو رہی ہے فرمایا کیوں رو رہی ہے فرمایا وہ ساری بات جڑی امی عائشہ دے بارے مشہور ہوئی ہے مدینہ پاک اندر وہ بات امی عائشہ تک پہنچ گئی ہے تاں رو رہی ہے غم دی وجہ تو دکھ دی وجہ تو سیدنا صدیق نے جڑی بات بیان فرمائی ہے اس واسطے تھانوں یہ حدیث سنا کے لے آندی ہے صدیق فرماتے ہیں اللہ تباہ کرے منافقہ نو اساں تے زمانہ کفر بھی کدے زنا نہیں سی کی تھا جب ہم کفر میں ہوتے تھے نا اسلام سے پہلے بھی ہم نے کبھی زنا نہیں کیا آج میری بیٹی کو برا کہا جا رہا جب رسول کی حرم میں آ گئی کبھی سوچا ہے یہ کتنے برے لوگ جو رسول اللہ کی بیویوں کو بھی نہیں مانتے 3 بیٹیوں کو بھی نہیں مانتے ان کی صحابہ کو بھی نہیں مانتے ان کے سسرال کو بھی نہیں مانتے ان کے داماد کو بھی نہیں مانتے بتلاؤ یہ مانتے کس کو ہے حدیث سنیے صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنے عظیم شخصیت کہ میرے دوڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے قریب کہ جو فرماتے ہیں ہم نے کفر میں بھی یہ کبھی کام نہیں کیا کتنے پاک ہوں گے وہ شخص جس دور میں شراب حرام نہیں تھا اس دور میں بھی صدیق نے شراب نہیں پیا حرمت بعد میں آئی صدیق نے نہیں پیا اتنے پاکیزہ انسان اگر بخاری کے ایک حدیث پڑھی ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اترے تھے پہلے دن وہی آئی تھی سیدہ خدیجہ نے کیا فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا محبوب جی ہرگز نہیں تو انہوں اللہ پریشان نہیں کرے گا کچھ نہ پریشان ہو اور میں مجھے پریشانی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے خطرہ ہے میں یہ اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں میرے پاس فرشتہ اس طرح آیا ہے اس نے دبایا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ ساری تفصیل بیان کی لفظ سے بخار طاری ہے رسول رحمت پر سیدہ کہہ رہا ہے سیدہ خدیجہ فرماتی ہے کلا واللہ ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ کو پریشان نہیں کرے گا کیوں تفریح السیف آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں تقسم المعدوم اپنے لیے تم کماتے نہیں ہو کماتے ہی غریبوں کے لیے ہو وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ حق پر جو دکھ آئے تکلیفیں آئے تم ان کی مدد کرتے ہو ان لوگوں کی جنہیں حق پر تکلیفیں آتی ہیں تمہارے جیسے انسانوں کو اللہ پریشان کرے گا نہیں کرے گا یہ کہاں لکھا ہے بخاری میں ایک دفعہ صدیق نے ہجرت پہ چلے گئے بخاری کی یہ بھی حدیث ہے مکہ میں نہیں رہنا رسول اللہ سے آیا آپ نے فرمایا اگر ٹھہر جاتے تو بہتر تھا فرمایا نہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں بھی حبشہ کی طرف جاتا ہوں فرمایا چلو صدیق اجازت صدیق چلے گئے مکہ سے باہر جا رہے ہجرت کر کے یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے بخاری میں ہے
وہاں ایک ابن دغنہ کافروں کا سردار تھا، وہ ادھر سے آ رہا تھا، صدیق ادھر جا رہے تھے۔ فرمایا ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا تمہارا یار تھوڑے ساتھی ابو جہل تو شاید آپ نہیں رہنے دیتے مکہ میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں جانا، میرے ساتھ واپس آؤ۔ واپس آئے، مکے میں کھڑے ہو کے اعلان کیا ابن دغنہ نے، اے قریش سن لو، میں اگرچہ مسلمان نہیں ہوا لیکن صدیق کو میں پناہ دیتا ہوں، ایسے شخص کو مکے سے نہ نکالو۔ کیوں؟ وجہ وَتَقْرِعُ الضَّعِيفِ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ یہ وہ شخص ہے صدیق رضی اللہ جو مہمانوں کی عزت کرتا ہے، دوسروں کو کما کے غریبوں کو کھلاتا ہے۔ وہی صفات جو سیدہ خدیجہ نے مصطفیٰ کی بیان کی تھی، وہی صفات ایک کافر نے صدیق کے لیے بیان کی۔ اللہ کی قسم ایسا اتفاق ہے جو صفات رسول اللہ کی تھی ان صفات میں صحابہ میں سب سے زیادہ ٹھلا ہوا تمہیں نظر آئے گا تو صدیق آئے گا۔ وہاں گواہی دینے والی بیوی تھی جو آپ پر ایمان لا چکی تھی، ادھر صدیق کے لیے یہ صفات بیان کرنے والے مسلمان نہیں تھا لیکن جانتا تھا کہ صدیق جیسا انسان پیغمبر کے بعد مکے میں کوئی نہیں ہے۔ صدیق کو یہ ہے سب سے پہلے اس وقت میں حالات میں جو میرے اور تمہاری بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو موضوع بنائیں۔ صدیق کی عزت عظمت شان کے مقام کی عظمت کی وہ گوشت بیان کرے، ان کی خلافت بلا فصل کو بالدلائل بیان کرے، ان کے خلاف جو شبہات ہیں وہمات ہیں ان کا رد کرے، اور اس امت کو سمجھائیں کہ صدیق اس اسلام کا سر ہے، بنیاد ہے۔ پوری صحابیت صدیق کی عدالت پہ ہے۔ صدیق سچا ہے تو باقی سچے ہیں، صدیق مومن ہے تو باقی سارے مومن ہیں۔ صدیق مومن نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پہ کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ اس لیے صدیق کو نعوذ باللہ برا کہا جاتا ہے کہ صدیق نے ہر اس بات کو مانا جس بات کو رسول اللہ نے مانا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں پھر بات چند منٹ سے آگے چلاتا ہوں، اور پھر علماء تشریف فرمائے کافی دیر سے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ امیر محترم مولانا دلدار راجے صاحب بیٹھے ہیں، مولانا احسان اللہ فروقی صاحب پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، آگے سارے ساتھی۔ میں نہیں چاہتا زیادہ دیر امتحان ازمائش میں ڈالوں، چند گزارشات سن لیجیے۔ بخاری کی حدیث، کس کی حدیث ہے؟ کچھ ہی بولو، بخاری۔ میں جان بوجھ کے بخاری، میں جدوں بھی خوشاب آوا نہ تو قاعدہ بات ایسے لا کے میرا دل کرتا ہے 50 باری بخاری تو چلو قاعدہ وقت تقریر کافی باقی ہوندی رہے گی۔ صحیح البخاری، صحیح ہاں نہ لو تاکہ کون بخار اترے۔ صحیح البخاری، صحیح البخاری کی یہ حدیث، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام دی محفل پاک اندر مجلس اندر آپ تشریف فرما، آپ نے فرما میرے صحابہ ایک زمیندار ایک جٹ بندہ، ایک جٹ بندہ ہی زمیندار بندہ ہی وہ چل رہی تو دیکھو بیلہ دی جوڑی سے بیل زمین دوتان ٹھگے وہ جوڑی آئی تو وہ دے نال وہ چلتا بدائی تو تھک گیا، بیل چلتے بدایا وہ بھی پیدل چل رہی ہو تھک گیا، وہ تھک کے نا اوتے چڑھ بیٹھا بیل تے زمیندار۔ جو زمیندار چڑھیا نا بیل دے اوپر تو بیل بول گیا، بیل کہنے لگا ہے میرے مالک اللہ نے منو سواری لئی نہیں بنایا۔ بیل بولیا، جو بیل بولیا یہ تو شکر آئی کوئی زمانہ بہتر آئی، مواعد لوگ آئے، یہ ہے اڈالی اللہ دور ہوندہ جو ناکنا ہے اتو تو دان دے وچو بزرگ ہے، اتو دان دے وچو یہ با بول دا ہے بھائی تے پورا خوشاب تے سرگو دا تھوڑا میاں لی دوڑے ہمڑائی وہ دان دے ویکھو با جیڑا بول دا ہے۔ پچھلے سال نا 2 سال پہلے اخبار جائے وہ دے ملتان علی سائٹ تے کوئی بکر آئی جڑا دو دن آئی،
بکرا بندے گڈیاں بھر بھر کے اس بکرے نے جب ویکھن جان پا جڑا دودھ دیندا بندہ سو کوئی ویکھن والی شے بکرے نو ویکھن جا رہے وہ دودھ دیندا بکرا ہو کے کیویں دودھ دیندا یہ قوم دی توہم پرستی بیل بولے جب بیل بولیا نا نبی علیہ السلام حدیث بیان فرما بیل کہنے لگا میرے مالک اللہ نے من سواری لے نہیں بنایا منو بنایا زمین جھال جون لی کھیتی لے من کوئیں تے جو کے پانی پہ با جڑے پرانے کوئیں ہوتے ہیں کوہ تے جو کے زمین نو پانی پہ با یا میرا الحال جو اللہ نے من ایس واسطے بنایا ہے یہ مطلب ہے داند نوی ڈنگر نوی پتہ ہے کہ رب نے مینو کچھ بولو رب نے مینو تے توان کس واسطے بنایا ہے داڑھی منان لئی توانو بنایا اس نماز پڑھن لئی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اسا جنو انسنو بنایا بلوکا دے لئی نماز لئی عبادت لئی بنایا ہے ڈنگر نو بھی پتہ ہے منو اللہ نے لحاظ کھیتی لئی بنایا ہے یہ ڈنگر نو اپنا کام پتہ ہے تو کردہ بھی پہ ہے کہ تو سانو جس واسطے رب بنایا تو سے بھی کر لو قاری صاحب نماز سے بارے تقریر کر رہا ہے سر تو میں نے ایک قول یاد آ رہا سی بہت بڑے امام نے حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ انہوں نے قول ذہن چاہیے تو بڑا کام ہے نماز دے بارے یہ توجہ کرو تھے بڑا پارا قول ہے پتہ کی فرماتے ہیں کسی آگے بندے پوچھا ہے حافظ عراقی رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے جواب یہ مفروضہ ہے فرمایا میں سوال کر رہا ہوں اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو تمہارا کیا خیال ہے فرمایا یہ مفروضہ ہے یہ سوال ہے ہی نہیں یہ مفروضہ ہے یہ ویسے ہی گھڑا ہوا سوال ہے یہ سوال ہے ہی نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی بڑی گہری بات کی ہے امام فرمایا ہم نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے فرمایا یہ گڑا ہوا سوال ہے یہ مفروض ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ سوال ہی باطل ہے یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ہو مسلمان اور نماز نہ پڑھے فرمایا یہ سوال نہیں ہے یہ ویسے ہی فرضی بات اسا گھڑ کے پوچھئے بھائی کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو پھر کی ہوگا میں فرمایا ہے گل غلط پوچھئے تو سا یہ ہو ہی نہیں سکتا میرا عقل ہی نہیں مندہ کہ ہوئے مسلمان تے نماز نہ پڑھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا فرمایا اللہ نے کھیتی لئی بنایا ہے مجھے کھیتی بچ میں نے حال میرے ذریعے جو میں نے اس لئے نہیں بنایا جو تم مجھ سے کام لے رہا ہے مجھ پہ چڑھ رہا ہے سواری کر رہا ہے پورے صحابہ بیٹھے ایک عربی دیہاتی نواں مسلمان سی وہ کھڑا ہویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے ڈنگر بولتا ہے دانت بولتا ہے بیل بولتا ہے بیل کس طرح انسانوں کی طرح کلام کر سکتا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ بیل بولا آپ نے فرمایا کاش ابو بکر عمر ہوتے فرمایا اس محفل میں ابو بکر جو نہیں عمر جو نہیں وہ دو میرے شہزادے جو نہیں بیٹھے وہ دو میرے پیارے جو نہیں بیٹھے وہ بیٹھے ہوتے تو مجھ سے یہ کوئی سوال نہ کرتا کیوں جس چیز کو میں محمد مانتا ہوں ہر اس چیز کو صدیق بھی مان لیتا ہے عمر بھی مان لیتا ہے یہ اس درجے پر ہے ابو بکر و عمر جس رسول اللہ نے اپنے نبی ہونے پر ایمان لایا کہ میں نبی ہوں آمن الرسول بما انزل الیہ جس رسول کا یقین تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس طرح صدیق کو عمر کو یقین تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو رسول کس نے مانا محمد مصطفیٰ نے کہ مجھے اللہ نے کیا بنا دیے ہے رسول
جس طرح رسول اللہ کو یہ یقین تھا جنت دیکھ کے، جہنم کے مناظر دیکھ کے، آسمانوں پہ جا کے، ساتوں آسمان دیکھ کے، فرشتوں کو اصلی صورت میں دیکھ کے، جبریل سے ہم کلام ہو کے، رب سے ہم کلام ہو کے، رب سے وحی لے کے، معجزات دیکھ کے، پیغمبر علیہ السلام کے جبریل کے جبھے میں آپ کے جبریل کے ہاتھوں میں آ کے جس طرح محمد مصطفیٰ کو یقین تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس طرح صدیق اور عمر کو یقین تھا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے۔ جس کو میں مانتا ہوں ابو بکر عمر اسی کو مانتا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ تھے لیکن رسول اللہ نے کن کا ذکر کیا؟ ابو بکر و عمر، کہ ابو بکر مانتا ہے، عمر مانتا ہے۔ اور ان حالات میں یاد رکھیں، چند منٹوں میں دوسرا فتنہ جس کی میں نے آج مبارکہ پڑھی ہے، ان حالات میں یہ سب سے یہ فتنہ تھا، اور اس سے بڑا فتنہ جو ملک میں اس وقت جاری ہے، گھناؤنی سازشیں جاری ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف۔ یہ بات اگر میری ہوائی نہ سمجھی جائے، اگر یہ میری بات یہ نہ کہا کہ ویسے ہی کہہ رہا ہے، تو یہ بات میری لکھ لو اور یہ میری بات پلے باندھ لو کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ مرزائیوں کو مسلمان قرار دلوایا جائے، یہ ہو چکا ہے طے۔ آج کل پرسوں چوتھ مہینہ، 2 مہینے 3 مہینے آگے انتظار کریے، دعا کیجیے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے۔ کہہ رہے ہیں، ایسا طے کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں اکثریت دلوانی ہے اور اکثریت ہونی ہے، اور دلوانی ہے میاں والی والوں کی، اور اکثریت دلوا کے پھر ہم نے یہ کام کروانا ہے، اور کام یہ کروا کے پھر کہنا ہے با ہون تو جا سکنا نشیہ، ہون تو اجازت دیتا ہے جڑا کام تیرے کروانا سی اس کو کروا لے۔ یہ کروانے کے بالکل قریب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا علماء کرام، واعظین کرام، خطبہ اعظام کے لیے خصوصی گزارش ہے، یہ پورا سال جو ہے نا ختم نبوت کے نام میں لگا دیں۔ ہر موضوع، ہر جمعہ، ہر خطبہ، ہر واعظ، ہر درس، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی موضوع کوئی ہو، ختم نبوت کی بات کے بغیر اپنی تقریر کو کبھی مکمل نہیں کرنا۔ پوری امت کو بتانا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سن لیجئے، نبی علیہ السلام موجود ہیں، مسیلمہ قذاب آ گیا ہے، حدیث صحیح البخاری اندر ہے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ملاقات مسیلمہ قذاب نال ہوئی۔ کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا، میں کلمہ پڑھنا چاہنا، میں کلمہ پڑھیا ہے، لیکن میں نال یہ کہنا چاہنا کہ میں نو تسی اپنے بعد نبی بنا دے ہو، تہاڈی زندگی اندر نہیں، تسی ای نبی ہو گے، لیکن تہاڈی اتباع اندر ذلی بروزی، میں تہاڈے سائے اندر، اور تہاڈے بعد تہاڈے تو
طفیل تواڈے صدقے تواڈے سائے تواڈی شفقت نال متبو یعنی میں ایسا تابع نبی تواڈے بن جاواں متبو تسی ہو تابع میں ہواں مینوں تسی اپنے متحت نبی بنا دیو اعلان کر دیو کہ میں تواڈے بعد نبی ہواں میں اپنے بعد میری وصیت نصیحت کر دو کہ میرے بعد مسیلمہ نبی ہوئے گا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے زمین تو ایک دن کا اٹھایا ہے سن لیجیے حدیث پاک نبی علیہ السلام نے زمین تو دن کا اٹھا کے فرمایا ہے اے مسیلمہ تو میرے کولو نبوت منگنا ہے میں تینوں اے دن کا دین واسطے بھی تیار نہیں اللہ نے میری ذات نبوت ختم کر دی تھی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تیرا انجام میں خواب اندر ویکھ لیا ہے اللہ نے تیرا منظر منو خواب اندر ویکھا دیتا ہے تیرا انجام خواب کیا یہ پھر حدیث صحیح البخاری میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابو ہریرہ میں خواب اندر 2 سونے دے کنگن ویکھن 2 سونے دے کڑے کنگن ویکھن جھوٹے نبی جھوٹے نبیوں کو ماننے والے عارضی چیزیں کیا لالچ دیتے ہیں سونا مال چھو پیسہ ویزے برطانیہ کا ویزا لگ جائے فلاں کا ویزا لگ جائے فلاں علاقے میں جو ہم تمہیں باہر لے جائیں گے ویزا لگوا لیں پھر نسلیں برباد ہو گئی پیسے کے لیے مرتد ہوئے نسلیں برباد کر بیٹھے سونے کے کنگن میں نے ہاتھوں دے میں خواب اندر ویکھیا 2 سونے دے کنگن میرے ہاتھوں دے آگے گرے میں گھبرا گیا نبی علیہ السلام فرما دے پھر میں دعانوں پھونک ماری انہاں کنگنانوں کہ میرے ہاتھ تے کنگن دنیا دے مال و دولت دی من چاہت نہیں میرے ہوتے کیوں کنگن 2 آن گرے نے میں پھونک ماری 2 اڑ گئے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ خواب دی تعبیر ہے 2 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے ایک اسود انسی ہے دوجا مسیلمہ قذاب ہے دوہاں اڑا دیتا جائے گا دونوں ختم ہو جائیں گے سن لیجئے سیدنا ابو بکر صدیق کیوں مرزائی اور یہ کافر ملعون سارے لوگ صدیق کے خلاف کیوں ہیں پتہ اسی وجہ سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے خلیفہ بلا فصل بنے آپ نے فرمایا مسیلمہ قذاب کے خلاف لشکر تیار کیتا جائے اس نے قتل کے لیے لشکر تیار کلمہ پڑھتا تھا مسیلمہ قذاب یہ ذہن میں بٹھا لو بات کلمہ پڑھتا تھا رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا لیکن اپنے نبی ہونے کا دعوے دار تھا کہتا تھا میں محمد مصطفیٰ کو رسول مانتا ہوں جیسے مرزائی کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب عیسائی بھی تو کافر ہے یہودی بھی کافر ہے مرزائیوں کے خلاف کیوں بولتے ہو سن لو مرزائی جو ہے یہ عیسائیوں سے یہودیوں سے بڑے کافر ہیں کیوں اس لیے کہ یہودی جو ہیں یہ خود جھوٹے ہیں سن لیں یہ بات لکھ لیں یہ بات پلے باندھ لیں یہ بات یہودی خود جھوٹے ہیں لیکن ان کا نبی موسیٰ اور عزیر سچے ہیں عیسائی خود جھوٹے ہیں ان کا نبی عیسیٰ ابن مریم سچا نبی ہے یہ بدبخت وہ ہے جو آپ بھی جھوٹے ہیں اور جن کا نبی بھی جھوٹا یہ خود بھی دجال و قذاب ہے مرتدین ہے اور ان کا نبی بھی ایسا ہی تھا وہ دجال بھی تھا قذاب بھی تھا اور واجب القتل بھی تھا مرتد بھی تھا سارے وہ اس میں وہ چیزیں موجود تھیں جو ایک دجال میں ہوتی ہے جس کی رسول اللہ نے خبر دی تھی میرے پاس 30 سے اوپر قذاب دجال آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم نبی ہیں یاد رکھنا میں محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ما کان محمد عیسائیوں سے پوچھو تو وہ کیا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں عیسائیوں نے پوچھا ہے وہ کی آندھے اسی مسلمان عیسائیوں نے پوچھو وہ کی آندھے نے اسی کرسچن ہیں ہم جی عیسائی ہیں یہودیوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم یہودی ہندوؤں سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہندو
سکھوں سے پوچھو تم کون ہے، وہ کہتے ہیں سکھ۔ مرزائیوں سے پوچھو تم کون ہیں، کافر مرتد، کہتے کیا ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان نہیں ہو تم مرتد ہو، اور انشاءاللہ ہم زندہ رہے تو یہ قرض ہم اتاریں گے کہ تمہیں پہلے ہمارے اسلاف نے کافر قرار دلوایا، ہم انشاءاللہ اس طرف بڑھیں گے کہ تمہیں مرتد قرار دلوائیں گے انشاءاللہ۔ تو مسلمان ہونے کے چکر میں ہو کہ ہمیں مسلمان ڈکلیئر کر دیا جائے، سن لو ہم اس پروگرام میں ہیں کہ تمہیں مرتد قرار دلوایا جائے، اور انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں وقت یہ آئے گا اور اللہ ہم پہ رحمت کرے گا، اور ہم دیکھیں گے یا اس راہ میں پھر شہید ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ تھانے تو صرف نہ سنے تو پریشان ہو بیٹھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سن لینا مرزائی عام کافر نہیں ہے، مرتدین ہے، واجب القتل ہے، حکومت اسلامیہ پر فرض ہے کہ ان پر شد شریعت نافذ کرے۔ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں، ملک کے اندر فساد کے ہم قائل نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ حکمرانوں پر ذمہ داری ہوتی ہے شرعی حدود کا نفاذ کرنا، زانی کو سزا دینا، شرابی کو سزا دینا، قاتل کو سزا دینا، مرتد کو سزا دینا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سن لو، ہمارے نزدیک مرزائیت مرتد ہیں اور واجب القتل ہیں، گستاخ رسول کی یہی سزا ہے کہ سر تن سے اس کا جدا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت۔ میں سمجھ آندی پہ جڑی تسیں کہندے پہ دل نہ، تاجدار ختم نبوت۔ شاباش جلدی کرو تاکہ 4 تاریخ پوری ہونا لیے، اس تو پہلے تقریر مک جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میرا پیار نہ محبت نہ گونج پہ جائے، تاجدار ختم نبوت۔ 2 باری آواز آوے، گونج آوے، ہکو آواز آوے، تاجدار ختم نبوت۔ پرچہ تے ہونا ہی ہے، چلو بھارا تے ہوئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مرزائیت، قادیانیت، تاجدار ختم نبوت۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما مسلمہ قذاب دے خلاف ایک لشکر تیار کیتا جائے، دسیا گیا اس نے نبی ان دا دعوے دار ہے، فرما لشکر تیار کیتا جائے۔ اگلی بات ہے نہیں فرمایا انہاں دے بارے پارلیمنٹ اندر باز کرنے آشو دلائل دے ہو او کافر نے یا کس ہستے مقام تے نہیں تو چلو انہوں نے بلا لو، مسلمان بلا لو، دے کلو دلیل پوچھ لو وہ نبی ہے یا نہیں، وہ دے کل دلیل پوچھ لو، سن لو میرا اور میری جماعت دا کیتا سن لو۔ جیڑا جھوٹا کوئی بھی نبی پیغمبر علیہ السلام تو بعد جیڑا بھی نبوت دا دعویٰ کرے، کیونکہ آپ آخری نبی نے، آپ خاتم النبیین نے، آپ تو بعد جیڑا بھی قیامت تک نبی ہون دا دعویٰ کرے، جیڑا دے کلو دلیل منگے وہ بھی مسلمان نہیں، جڑا دے کلو دلیل منگے بولو وہ بھی مسلمان نہیں۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول ہے، آپ فرماندل جیڑا جھوٹا نبی دعویٰ کرے نبوت دا، جڑا دے کلو دلیل منگے وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان نہیں۔ کیوں؟ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، طے ہو گیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سیدنا صدیق نے کی فرما سننا، بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اے لشکر جڑا مسلمہ قذاب دی مقابلے اندر جا رہے ہیں، فرما جاؤ ان منکرین ختم نبوت مرتدین دے خلاف جہاد کرو۔ جہاد کے میں کرنا ہے رسول اللہ دا طریقہ کیسی جہاد دا، عام کافرانہ لڑنا ہے، دے کے میں لڑنا ہے، انہاں دی عورتاں نو کچھ نہیں کہنا۔ جلدی جاؤ جی، جان دو پھر
ہاں انہاں تو بعد جڑا گیا میں کو پوچھنا میں تینوں کی کام ہے کیوں جا رہے ہیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان دیں عام کافران دے بارے اصول ضابطہ کیے کافران دے خلاف لڑنا ہے تے انہاں دی عورتاں نو کچھ نہیں کہنا انہاں دے بڑھیاں نو کچھ نہیں کہنا انہاں دے بچیاں نو کچھ نہیں کہنا انہاں دے مکاناں فصلاں تے گھراں نو کچھ نہیں کہنا اے عام کافران دے بارے جہاد دا اصول ہے لیکن صدیق نے فرمایا جدو مسیلمہ کذاب دے خلاف جہاد لئی لشکر تیار ہویا ہے فرمایا جاؤ انہاں دی عورتاں نو چھوڑنا نہیں لونڈیاں نہیں بنانا انہیاں گندیاں عورتاں اتنیاں پلید عورتاں نے اتنیاں خبیث عورتاں نے اتنا نسل نہ پلید ہے انہاں دی عورتاں نو لونڈیاں نہیں بنانا عورتاں نو بھی قتل کر دینا ہے تے انہاں دے بچیاں بھی نہیں چھوڑنا اتنی پلید نسل ہے بچیاں بھی قتل کر دینا ہے انہاں دے بڑھیاں بھی نہیں چھوڑنا انہاں دے فصلن بھی نہیں چھوڑنا انہاں دے مال مویشی چیزاں کوئی شے نہیں لے کے آنی انہاں دے درختن بھی تباہ کر دینا ہے مکانن بھی گرا دینا ہے وہ جگہ اتنی پلید ہے اتے کوئی شے نہیں رہن دینی نہ مکان رہن دے ہو کیوں تاجدار ختم نبوت پیار نال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرزائیت نو کوئی انسانی حقوق حاصل نہیں مرزائیت نو کوئی اقلیت دے حقوق حاصل نہیں ساڑھے ملک اندر قانون دے اندر اقلیت والے قانون ہونگے انہوں نے لیکن اسلام اندر شریعت اندر نہ وہ اقلیت نے نہ اقلیت والے انہوں نے قوانین ضابطے آئین کوئی انہوں نے تحفظ نہیں دے سکتا کیونکہ مرزائیت جڑیے وہ ایسا ناپاک پودا ہے عیسائی یہودی دی بیمار پرسی بھی جائز ہے انہوں نے لین دین معاملات بھی جائز نے لیکن مرزائیاں دے بارے اصول شریعت دا سن لو انہوں نے سلام دینا بھی حرام انہوں نے سلام دا جواب دینا بھی حرام انہوں نے سلام پہل کرنا بھی حرام انہوں نے اپنی دکان فیکٹری اندر ملازم رکھنا بھی حرام انہوں دی دکان ہوتے انہوں دی فیکٹری اندر کم کرنا بھی حرام وہ بیمار ہو جان تو بیمار پرسی حرام وہ مر جان تو انہوں دا جنازہ حرام انہوں نے نکاح حرام انہوں نے رشتہ داری حرام اگر مرے پہ ہون تو انہوں نے چک کے اسپتال پہنچانا بھی حرام اگر زخمی انہوں نے منہ پانی پانا بھی حرام انہوں نے اپنی دکان تو سودا دینا بھی حرام انہوں کو سودا لینا بھی بولو اچھی بولو حرام حرام انہوں نے کوئی انسانی حقوق نہیں حاصل نہ تو انسانی تعلقات نہ ہو سکتے ہیں یہ سارے ضابطے یہودیوں کے بارے ہیں عیسائیوں کے بارے ہیں یہاں یہودی رہے عیسائی رہے سکھ رہے کوئی ہندو رہے کوئی کافر رہے اقلیت رہے انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا ان کے حقوق بھی ہے ان کی عزت بھی ہے ان کا احترام بھی ہے جو اللہ نے قرآن و سنت میں دی ہے ان کا خیال رکھا جائے گا اقلیت کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا انہیں اپنی عبادت خانوں میں عبادت کی اجازت بھی دی جائے گی لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے لیکن یاد رکھیے مرزائی مرتد ہے انہیں کوئی انسانی حقوق حاصل نہیں ہے کوئی معانقہ کوئی مسافہ کوئی رشتہ داری کوئی تعلق کوئی بول چال ساری چیزیں حرام ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا حرام ہے ہر اس مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا واجب ہے جس کا تعلق مرزائیت کے ساتھ ہو وہ شیطان ہو وہ شیطان ہو کوئی شے ہو ہر اس شے کا بائیکاٹ ہے جس کا تعلق مرزائیت کے ساتھ ہو ذرا محبت کا اظہار کیجئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آخر والبات لے آنا آخر وال میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری تورات دا ورق پڑھ رہے سن حدیث دے توجہ کرنا تورات دا ورق پڑھ رہے نے نبی علیہ السلام بھی موجود نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ لیا ہے فرمایا عمر واہ ابو بکر تیرے عقیدے پہ قربان تیری عظمت پہ قربان تمہاری غیرت پہ قربان فرمایا عمر رسول اللہ کا چہرہ تو دیکھو رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا چہرہ دیکھو رسول اللہ کا سیدنا عمر نے چہرہ حضور دا ویکھیا ہے یا مرزی کی کتابوں کو پڑھتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہے موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہونے والی کتاب تورات سچے نبی کی سچی کتاب پڑھ رہے عمر فاروق رسول اللہ کا چہرہ سرخ فرمایا دیکھتے نہیں ہو اے ابو عمر رسول اللہ کا چہرہ سیدنا عمر نے ویکھ کے فرمایا رضیت باللہ رب
وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی۔ فرمایا عمر جی یا رسول اللہ یہ تو ہے تورات، اگر تورات والا پیغمبر بھی زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جائے، اگر دوبارہ زندہ ہو کے دنیا تے آ جائے، اگر زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جائے، ہڈالی کے دوستو زندہ ہو کے دوبارہ دوبارہ دنیا تے آ جائے، پھر پہلے تو زندہ نہ ہوئے، کیا فرمایا؟ زندہ ہو کے، اچھی بولو، زندہ ہو کے، موسیٰ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جائے تے تسی منو چھڑ دے ہو تے انہاں دے مگر لگ جاؤ۔ یا دوسری حدیث، اگر موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہو کے دنیا میں آ جائیں، انہاں دے اپنے لئی بھی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمد تابعداری نہ کرن۔ انہاں دینے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات پہنچے نے مسجد اقصی اندر، سارے انبیاء منتظر نے، رسول رحمت پہنچے، ہر نبی سوچ رہا ہے، ہر نبی دل خیال آ رہا ہے، سارے انبیاء آدم تا عیسیٰ ابن مریم موجود نے، آج کون جماعت کروائے گا، کون مصلی امامت پہ آئے گا؟ سارے انبیاء دی موجودگی اندر جبریل علیہ السلام فرمان لگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اگے تشریف لے آؤ مصلی تے۔ محبوب فرمان دے میں تھوڑی جی ہچکچاہٹ محسوس کی تھی، میں فرمایا ہاں محبوب جی جتے تسی ہو وہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج میں توانوں اسے نعرے اندر ہی یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، سرطن سے جدا، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، سرطن سے جدا، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، سرطن سے جدا، فرانس کے صدر کی صرف ایک صدا، سرطن سے جدا، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، سرطن سے جدا، مرزائیت، مرتبہ، قادیانیت، مرتبہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، اے عمر جی محبوب جی انہاں دے اپنے لئی کوئی چارہ نہیں، کوئی اپنے لئی چارہ نہیں جب تک میں محمد تابعداری نہ کرن۔ قرآن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا سارے انبیاء علیہ السلام تو رب نے وعدہ لیا ہے نبیوت ان کتاب و حکمت نبوت شریعت میں دے دیواں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا آخری رسول آ جائے، پھر تو آنے ہوتے لازم ہوئے گا کیڑی بات، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ایمان لانا ہوگا مصطفیٰ پر، نصرت مدد کرنی ہوگی دین پھیلانے میں اس مصطفیٰ کی۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ شان حبیب کبریا سن لو، شان مصطفیٰ سن لو، مقام مصطفیٰ سن لو، عظمت مصطفیٰ سن لو، آل الحدیث کی زبان سے شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ سن لیجئے، سماعت کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ
والیوم الآخر ذالک خیر وآحسن تأویلا۔ ہر حال میں سن لیجئے تاجدار ختم نبوت اللہ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم اپنے اولی الامر کی صاحب امر حکمران کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم اپنے ائمہ کرام کی اطاعت کرو، فقہا کی بات مانو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، امام جعفر، امام صادق، امام جعفر صادق، امام باقر، امام نقی تقی، موسیٰ قادم، حسن عسکری، سارے ائمہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سارے ائمہ کرام، سارے محدثین کرام، قاضی ابو یوسف، امام محمد، جناب صاحب کی امام ظفر، سب کی بات مانو، امام جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ، دیگر ائمہ کرام، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک، جتنے ائمہ کرام گزرے، جتنے محدثین گزرے، جتنے فقہا گزرے، سب کی بات مانو، سب کی بات مانو، سب کی بات مانو۔ یا اللہ کب تک مانے؟ فرما فَإِن تَنَازَعْتُمْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تنازع ہو جائے کس نال؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ امام نال، بزرگ نال۔ ہم اماموں کے خلاف نہیں ہے، سن لو اہل حدیث کی بات، ہم اماموں کے خلاف نہیں ہے، اماموں کی کتابوں کے خلاف نہیں ہے، اماموں کی فقاہت کے خلاف نہیں ہے، اماموں کی رائے کے خلاف نہیں ہے، اماموں کے اجتہاد کے خلاف نہیں ہے، اماموں کے قیاس کے خلاف نہیں ہے، اماموں کی بات کے خلاف نہیں ہے۔ سن لو ہماری دعوت کہ ہم گستاخ نہیں ہیں، ائمہ کی ہم تاکیر کرتے نہیں ہیں، ائمہ کرام کی تعظیم کرنے والے، اکرام کرنے والے، عزت کرنے والے ہم ہیں، لیکن ہمارا پیغام سن لو، ہماری بات سن لو، ہمارا مسلک سن لو، ہمارا منہج سن لو۔ یہ بات کہنے والوں، کوئی کہتا ہے یہ ولیوں کو نہیں مانتے، کوئی اس لیے دور ہے، کوئی اس لیے دور ہے یہ اماموں کو نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ لے آؤ کس کو منوانا چاہتے ہو؟ ہر ولی کو مانتے ہیں، ہر بزرگ کو مانتے ہیں، ہر امام کو مانتے ہیں، ہر فقیر کو مانتے ہیں، ایک امام کے نام پہ مسلک نہیں بناتے، سارے ائمہ کو مانتے ہیں، ساروں کے اتحاد سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کب تک؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ جدوں تنازع ہو جائے کسی مسئلے اندر، فی شَيْءٍ نکرہ کے طور پہ استعمال ہوا، معنی کیا بنے گا؟ مسئلہ چھوٹا ہو یا مسئلہ بڑا ہو، امام بڑا ہو یا امام چھوٹا ہو، مسئلہ بڑا ہو یا چھوٹا، اصولی ہو یا فروعی ہو، عقیدے کا ہو، عمل کا ہو، کوئی مسئلہ ہو، فی شَيْءٍ کسی مسئلے میں کسی امام سے اختلاف ہو جائے، کوئی ہے بندہ جو کہے اولی الامر کے اندر اگر امام ابو حنیفہ داخل ہے، اگر شافعی و مالک احمد بن حنبل داخل ہے، پھر ان تنازعتم فی شیء کے اندر بھی پھر سارے ائمہ داخل ہیں، اگر اولی الامر کے اندر سارے فقہا داخل ہیں، فإن تنازعتم کے اندر بھی سارے پھر داخل ہیں، فی شیء کسی مسئلے میں کسی امام سے اختلاف ہو جائے، تم نے کبھی اختلاف نہیں کیا اماموں سے، تم نے کبھی بات نہیں چھوڑی اماموں کی، تم نے ہر فتوے کو مانا، ہر قول کو مانا، ہر قیاس کو مانا، ہر رائے کو مانا، پھر مجھے بتلا دو ختم نبوت کا معنی کیا ہے، ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے، ختم نبوت پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے، ختم نبوت کو جاننے کا معنی کیا ہے، ختم نبوت پھر کسے کہا جاتا ہے؟ اگر پیر بنانے تھے مصطفیٰ کے بعد، اگر رہبر بنانے تھے مصطفیٰ کے بعد، اگر مرشد بنانے تھے مصطفیٰ کے بعد، اگر استانے بنانے تھے مصطفیٰ کے بعد، اگر مطاع بنانے تھے مصطفیٰ کے بعد، اگر سرکاریں بنانی تھی مصطفیٰ کے بعد، اگر امام بنانے تھے مصطفیٰ کے بعد، اگر چشتی سہروردی اجمیری حنفی شافعی مالکی حنبلی یہ ساری نسبتیں بنانی تھی مصطفیٰ کے بعد، پھر بتلاؤ ختم نبوت کا معنی کیا؟ ہم سے پوچھو ختم نبوت کسے کہتے ہیں، ہم سے پوچھو ختم نبوت کا معنی کیا ہے، ہم سے پوچھو ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی مطاع نہیں، کوئی مقتدی نہیں، کوئی استانہ نہیں، کوئی سرکار نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مرشد نہیں، کوئی نہیں جس کی اطاعت کی جائے، بلکہ ہمارا نعرہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کوئی امام نہیں، تاجدار ختم نبوت۔ امام ابو حنیفہ کے نام پہ مسلک نہیں بن سکتا، وہ غلام ہے تاجدار ختم نبوت۔ امام شافعی غلام ہے تاجدار ختم نبوت۔ امام مالک غلام ہے، کیوں؟
تاجدار ختم نبوت، یہ چشتی، یہ سورغتی، یہ اجمیری، یہ دیوبند بریلی، یہ ساری نسبتیں ہم کہتے ہیں توڑ کے کہو تاجدار ختم نبوت، یہ پہچانے ختم کر دو تاجدار ختم نبوت، یہ نسبتیں ختم کر دو تاجدار ختم نبوت۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، امام کہے عورت گھر سے بھاگ کے نکاح کر سکتی ہے، حدیث کہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اب جناب امام کا قول کہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، حدیث کہے نہیں ہو سکتا، ورنہ بزرگ کہے حلال ہو سکتا ہے، حدیث کہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، تو پھر کیا کہنا ہوئے گا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر امام کا قول چھوڑیے، بزرگ کا قول چھوڑیے، چھوڑ کے کہیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ امام ابو حنیفہ کا قول سنیے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول سنیے، فرماتے ہیں میرا قول صحابی رسول کے قول کے خلاف آ جائے، میرا قول چھوڑ دیجئے، صحابی رسول کا قول لے لیجئے، پھر فرماتے ہیں میرا قول اگر پیغمبر کی حدیث کے خلاف آ جائے، میرا قول دیوار پر دے ماریے، پیغمبر کے قول مان لیجئے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر میرے ساتھ ذرا پکاریے تاجدار ختم نبوت، پیار نہ تاجدار ختم نبوت۔ سویرے تو کوئی پوچھے رات توڑا جلسہ کی گا وہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ قرب قیامت نزول ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد کے اندر ان کا نزول ہوگا، مینار پر مسلمان سیڑھی لگائیں گے، ان کو نیچے لائیں گے، جب عیسیٰ ابن مریم نیچے تشریف لے آئیں گے، امام مہدی مسجد کے اندر موجود ہوں گے، دیکھ کے فرمائیں گے تعال صلی لنا، اے عیسیٰ ابن مریم آگے تشریف لائیے، نماز فجر کا وقت ہو گیا، اقامت ہونے والی ہے، آگے آئیے، آپ آسمان سے تشریف لائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہیں، آپ روح اللہ ہیں، آپ کلمت اللہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، نیچے آگے ہیں، آئیے تشریف لائیے، نماز فجر دی امامت کروائیے۔ عیسیٰ ابن مریم کیا فرمائیں گے؟ کہاں ہے حنفی، کہاں ہے شافی، کہاں ہے مالکی، کہاں ہے یہ نسبتیں؟ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی، جتے نیوی پالی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل امام دی۔ ہم کہتے امام پیغمبر کی نبوت کی موجودگی، یہ زمانہ رسول اللہ کا کسی اور کا نہیں ہو سکتا، سارا زمانہ غلام ہے، آقا محمد مصطفیٰ ہے، اب قیامت تک بیعت مصطفیٰ کی، اطاعت مصطفیٰ کی، شریعت مصطفیٰ کی، حکم مصطفیٰ کا، اتباع مصطفیٰ کی، جنت کے اندر امامت مصطفیٰ کی، حشر کے اندر امامت مصطفیٰ کی، قبر کے اندر پوچھا جائے گا من ربوں کا من نبیوں کا، امامت رسول اللہ کی، نبوت رسول اللہ کی۔ سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا، عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے مہدی جماعت تم کرواؤ، میں نہیں کرواتا، کیوں؟ میں امام بن کے نہیں آیا، میں محمد غلام بن کے آیا ہوں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لیکن جڑ توڑا نعرہ ہے بڑا مٹھ ہے، تاجدار ختم نبوت۔ ایک واری نہ مل کے لاؤ تاکہ تھانے تک جوا جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا